Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. تم قریب الموت لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. محترم سامعین و ناظرین، اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص جو مسلمان مرنے کے قریب ہو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تاکہ وہ بھی سن کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے. یہ تلقین مستحب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی میں فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک قریب الموت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا یہ مستحب ہے. بعض لوگوں نے تلقین کے محل میں اختلاف کیا ہے. ان کا یہ فہم ہے کہ قریب الموت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تدفین کے بعد، مردے کو دفنانے کے بعد اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے. تو یاد رہے، ان کا یہ فہم کتاب و سنت اور سلف صالحین کے فہم کے مخالف ہونے کی وجہ سے ان کا فہم یہ غلط ہے، مردود ہے، جیسا کہ آگے دلائل سے میں یہ بات ثابت کروں گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصول ہے کہ الحدیث تفسر بعضها بعضا. احادیث ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں. جب کوئی مسئلہ اس کے فہم میں اختلاف ہو جائے، کسی متن کے فہم میں اختلاف ہو جائے، تو اس متن کی تمام اسانید کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر مجموعی لحاظ سے اس سے جو مسئلہ سمجھ آتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یاد رکھیے، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کی بیمار پرسی کی اور اس سے کہا، اے خالو جان یا اے چچا جان، دو کے الفاظ ہیں بلکہ خالو کے الفاظ ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کہیے. تو انہوں نے کہا، کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے میں میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لا الہ الا اللہ کہنے میں آپ کے لیے بھلائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موت کے قریب بیمار تھا، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس مومن مرد عورت کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی وہ اللہ کی جنت کا وارث بنے گا. اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ لا الہ الا اللہ قریب الموت کو کہنا چاہیے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کی جنت کا وارث بن جائے. یہی معنی بیان کیا ہے علامہ نووی نے المنہاج میں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے. علامہ قرطبی نے المفہم میں یہی معنی بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کو جو مرنے کے قریب تھے ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے تھے تاکہ ان کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو جائے اور وہ اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں. تو یہ معنی بیان کیا ہے علامہ قرطبی کا. دوسری بات یہ ہے، کتاب و سنت کو سب سے زیادہ بڑھ کر سمجھنے والی ہستیاں کون ہیں؟ سلف صالحین ہیں. تو ان کا کیا انداز تھا، ان کا کیا طریقہ تھا؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابراہیم نقی رحمہ اللہ، سیدنا علقمہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے کہا، میرے پاس اس شخص کو بٹھائیے جو مجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح ابراہیم نقی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو گھر والے اس کے پاس ہی رہیں، اس کا خیال رکھیں اور لا الہ الا اللہ کی اس کو تلقین کریں. اسی طرح امام حسین جوفی
رحمہ اللہ، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھا مرتے وقت۔ اسی طرح امام ابو زرع رحمہ اللہ، ان کا واقعہ باقاعدہ تقدمۃ الجرح والتعدیل میں صحیح سند کے ساتھ کہ انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھا۔ محدثین نے کوشش کی تاکہ ان کو تلقین کی جائے، اور پھر انہوں نے خود ہی لا الہ الا اللہ پڑھا اور وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ سلف کا فہم ہے۔ تو سلف صالحین، ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے، وہ کتاب و سنت کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، نصوص کے فہم کو جانتے ہیں، ان کے معانی و مطالب سے واقف ہیں، صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ محدثین کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ان روایات کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ محدثین ہیں۔ تو جب روایات ان کی ہیں تو معنی ہم اپنا تو نہیں پہنا سکتے نا، معنی بھی وہی کریں گے جو محدثین نے کیا ہے، کیونکہ محدثین جس طرح حدیث کی صحت اور ضعف کو دوسروں سے بڑھ کر جانتے ہیں، اسی طرح حدیث کے معنی اور مفہوم کو بھی دوسروں سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ جس طرح محدثین روایات کی صحت کے امین اور محافظ ہیں، اسی طرح محدثین روایات کے فہم اور معانی و مطالب کے بھی امین ہیں۔ انہوں نے فہم بھی محفوظ کیا ہے، روایات کو بھی محفوظ کی ہے۔ تو یاد رکھیے اس روایت کا جو مصدر ہے وہ امام ترمذی کا ہے۔ امام ترمذی نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی تلقین المریض عند الموت، کہ قریب المرگ کو، قریب الموت شخص کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ امام ترمذی کیا باب قائم کر رہے ہیں؟ عند الموت، یہ نہیں فرمایا بعد الموت، بلکہ فرمایا ہے عند الموت، موت کے قریب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا بیان۔ پھر اس کے تحت وہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ، انہوں نے باب قائم کیا ہے، ذکر الامر بتلقین الشہادت عند من حضرہ المنیہ، جس شخص کو موت قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کا بیان۔ تو امام ابن حبان نے بھی موت کے وقت کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علامہ قرطبی، علامہ نووی کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ اسی طرح احناف میں سے کئی علماء ہیں جن میں علامہ ابن الساعتی حنفی، وہ فرماتے ہیں کہ نلقلہ الآن، اب ہم اس کو تلقین کریں گے، لا بعد التلحید، دفنانے کے بعد ہم اس کو تلقین نہیں کریں گے۔ اسی طرح شیخ زادہ حنفی وہ فرماتے ہیں کہ اکثر مشائخ کے نزدیک دفنانے کے بعد جو تلقین ہے لا یجوز، یہ جائز نہیں، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب مردے کو مرنے کے بعد جو تلقین کی جاتی ہے اس کے کچھ دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلی روایت سنن سعید بن منصور کی ہے۔ زمرہ کہتے ہیں کہ لوگ مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرتے تھے دفنانے کے بعد۔ تو یاد رکھیے اس کی سند میں اشیاخ من اہل حمص یہ مجہول ہیں اور اس کی سند ضعیف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں رسالہ میں کہ لا نقبل خبر من جہلناہ، ہم مجہول کی خبر کو قبول نہیں کرتے جب تک اس کی ذات کو پہچان نہ لیں، اس کی صدق اور اس کی عدالت کو پہچان نہ لیں۔ دین سچوں سے لیا جاتا ہے، مجہول افراد سے دین نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے، اس کے اندر بھی محمد بن ابراہیم العلا الحمصی مجہول بلکہ سخت ضعیف راوی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ اسی طرح ایک لغوی دلیل دی جاتی ہے کہ لقنوا موتاکم میں موتا کا معنی ہے حقیقی معنی مردہ، تو آپ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک اصولی بحث ہے کہ ایک لفظ کی مختلف دلالتیں ہوتی ہیں۔ ایک لفظ جو ہے اس کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ تو موتا کا حقیقی معنی مردہ ہے، جبکہ مجازی معنی قریب الموت ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ حقیقت کو مجاز کی طرف پھیرا جا سکتا ہے جب قرائن موجود ہوں، جب دلائل موجود ہوں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة حائض الا بخمار، اللہ رب العزت کسی بھی بالغہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ یہاں حائض کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی بالغ ہے، حالانکہ حقیقی معنی حائضہ کا کہتے ہیں اس خواتین کو جو مخصوص ایام میں ہوں۔
تو مخصوص ایام والی خاتون کے لیے تو نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو حدیث کا مفہوم یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اوڑھنی کے ساتھ پڑھ لے تو جائز ہے۔ حالانکہ یہاں معنی جو ہے وہ بالغ ہے، تو بالغہ ہم نے معنی کیوں کیا ہے، حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس دلائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث ہیں۔ بعین ہی اسی طرح یہاں موتا کا معنی مردہ نہیں ہے، بلکہ موتا کا معنی ہے جو مرنے کے قریب ہیں، اور اس کے دلائل وہ تمام احادیث ہیں جو پیچھے میں ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائے۔